ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں کہا گیا شیعہ کافر ہے، وہ ماشاءاللہ ختم ہوا، کچھ عرصے کے بعد پرویز مشرف صاحب کا ماشاءاللہ آ گئے۔ پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی، اگر حافظہ آپ کا ساتھ دے رہے، پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے۔ نہیں میرا خیال ہے آپ کے یا تو میں کوئی مصر کی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، یا آپ کے ملک میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ماشاءاللہ میں شیعہ کافر تھے اور دوسرے ماشاءاللہ میں ان قبل کعبوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ وہ ہمیں دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے، جاگا کریں بیدار ہو کے میری بات سنا کریں۔ ہم نے نہ عقیدہ بدلا نہ مرشد بدلے، میری تائید کرو یار، جوان بیٹھے نے میری تائید کرو۔ عقیدہ ہمارا آج بھی یا علی مدد ہے، میں نے پورے ملک میں کہا ہے، آج یہ یا اللہ مدد والی ٹیمیں پھر سر اٹھا کے بڑا مطمئن پھر رہی ہے کہ جی ہم نے جی قومی اسمبلی سے بھی پاس کروا لی ہے، ہم نے جی سینٹ سے بھی پاس کروا لی ہے کہ اس ملک میں صحابہ کی عزت قانون کے ذریعے ہوگی۔ اور باقی اسلامی ملکوں کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ محمد کے صحابیوں کی عزت قانون کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہے؟ نہیں سارے بندے سنبھال لیں۔ متوجہ ہے صاحبان گرامی قدر؟ دیکھیں میرا خیال ہے میری یار اس کو یہ تھوڑا ٹکرا نہیں ہونا چاہیے، پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ میری قوم کو بچوں کو خاص کر باخبر ہونا چاہیے۔ ضیاء الحق دور میں قانون بنا تھا کہ توہین صحابہ کی سزا 3 سال ہو، تو میرا خیال ہے ٹھیک ہی تھی۔ آپ کی تسلی نہیں ہوئی، آپ نے قانون کو بدلا کہ جی 3 سال کم ہے، تو نے خود 3 کو چھوڑا ہے۔ اور اگر یہ جو قرارداد انہوں نے پاس کرواتے پھر رہے ہیں نا، کروا لی ہے جی ہم جی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں توہین صحابہ، اگر یہ بات ہم کرتے انہوں نے ہماری مزید جان کھانی تھی۔ خود ہی کہہ رہے ہیں جو صحابہ پہ تبصرہ کرے گا اسے عمر قید، آپ خود ہی کہہ رہے ہو، ہم اگر کہہ دیتے عمر قید ہونی چاہیے، سارے نہ ہی سمجھوتے ٹھیک ہے۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، یا میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حلفاً قسماً میں کہنے کی پوزیشن میں، یہ محض اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے یا اللہ جانے کن اشاروں پہ کام ہو رہا ہے۔ تم نسلوں کے ذہن میں یہ بٹھاتے پھر رہے ہو کہ شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے۔ یہ جو صحابہ کرام کی عزت بظاہر کروانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، یہ خود چاہتے ہیں کہ صحابیوں کی توہین ہوتی رہے، ہماری دکانیں چمکتی رہے۔ نہیں آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں،
میں سید ریاض حسین رضوی واقعات کی اس سالانہ مجلس میں کیمروں کے سامنے ان معتدل طبیعت مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اگر یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی شیعہ سب سے زیادہ اب چیخ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کریں گے، خدا کی قسم اگر یہ قانون بنانے والوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہم کبھی احتجاج نہ کرتے. ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. جہاں کہ رہ گیا معاملہ صحابہ کی عزت کا، میں بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابہ محمد کی شیعوں نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. یہ باہر والے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے؟ میں منبر پہ حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں جتنی عزت ماتمیوں نے صحابی رسول کوئی بھی شخصیت ہے، میں لفظ جمع کا بول رہا ہوں، جتنی صحابہ کی عزت شیعوں نے کی ہے کوئی نے. ہاں جو سچ ہے میں سچ وہ بھی بتا دیتا ہوں. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے. تجھے تو صحابہ راس ہی پڑے آئے، تیرے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی. اب تو نکلتا ہے تو 15 گاڑیاں تیرے آگے پیچھے ہوتی ہیں. تو نے تو صحابہ کا اس امن برباد نہ کرو. اگر تو سمجھتا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا، میں حلفاً قسماً قرآن میرے سر پہ، جی بسم اللہ، قرآن میرے سر پہ رکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابہ رسول کی اس قوم کے عزاداروں نے کی ہے کوئی مسلمان فرقہ نہیں کر سکا. ڈرامے دنیا کرے تو کرے، عزت ہمارے جتنی کوئی کر ہی نہیں سکا. واقعات نہیں، ارد گرد کے نمائندہ چہرے بھی ہے. میں بڑا دلیل دے رہا ہوں. یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی جو ہم نے کی ہے. یہ عزت ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. اللہ کہے میری بات پہ آپ دھیان دیں. صحابہ نبی کی ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ ٹائٹل صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی ہے. ہم نے زندگی میں کبھی یزید کو، میرا بیسک تعلق گجرا والوں سے ہے اور پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. وہاں لوگوں کی پیغمبروں پہ بھی بریکے نہیں لگتے. ڈائریکٹ اللہ، صرف اللہ. ایسا مجھ سے کہنے لگی، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات. حضرت صاحب آپ شیعہ مجالس سے خطاب کرتے ہیں. میں نے کہا جی لوگ آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبھی تجربہ نہیں کیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ویسے کوئی جگہ دے دیں اور جو میرا میں متوجہ ہے سرکار. آپ کہنے لگے جی آپ سے ایک بات کہنی ہے، آپ اپنی قوم کے جذباتی لوگوں کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کرے. مجھے موقع میں خود بھی شیعہ ہوں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں پورے ملک میں خیر ہوں، میں خود بھی شیعہ. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. بس نو لیکن میں صرف شیعہ مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ.
تو انہوں نے کیا کہا کہ جی آپ اپنی قوم کے، ان لفظوں پہ دھیان دیجئے، جذباتی لوگوں کو منع کریں۔ میں نے کہا قبلہ یزید پہ لعنت میں قوم کے جوانوں کو اگر منع کروں گا تو وہ سوچیں گے ضرور پیشہ اور ہی چنگے پلے سن، انہیں کیا ہو گیا؟ قبلہ مجھے کچھ دلیل اتنی وزنی دیتے کہ میں اپنے لوگوں کو روک دوں، کہ لگا دلیل اتنی بڑی ہے، میں نے کہا جی فرمائیں، اور واقعی بھائی دلیل والی اخیر ہو گئی، کہنے لگے یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے حضرت حسین، جو وہ کہ لفظ کہے ہو، امام حسین تو ان کے منہ سے جچتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے حضرت حسین، لعنت اس لیے یزید پہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے حضرت حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے۔ حضرت حسین، ہو سکتا ہے حضرت حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے۔ میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک معاف کیا۔ سارے بندے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، مہربانی سے ان باریکیوں پہ دھیان دیا کریں، بدن باریکیوں پہ توجہ فرمایا کریں۔ میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل امام نے معاف کیا۔ پھر اب یزید کی وکالت کیا کہنے بھائی، پتہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی نہیں، آخر حسین سخی کا بیٹا۔ میں نے کہا شکرن للہ، بنو امیہ کی وکالت میں مان تو گئے ہو کہ سخی قبیلہ کون سا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا، آخری آدمی تک متوجہ رہے گا۔ مہربانی سے میں نے کہا مان تو گئے ہو کہ سخی قبیلہ کون سا؟ فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، آخر بہت بڑے سخی باپ کے بیٹے ہیں حضرت حسین، ہو سکتا ہے وہ اپنا قتل ہی معاف کر۔ کیمرے بات دور تک پہنچاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر باریکیوں کا مزہ جب آپ لیتے ہیں تو پھر میسیج بڑی دور تک جاتا ہے۔ جب انہوں نے کو 7 باری آکھیا نا، 7 باری ہو سکتا ہے امام حسین قتل ہو سکتا ہے، میں نے کہا جی پھر بھی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں۔ اب شاید لطف آ رہا ہے، مجھے ابھی تک نہیں آ رہا، آپ پوری توجہ نہیں فرما رہے۔ جیڑے بندے میں نو صرف دیکھ دے ہو، میرا کوئی لین دین دا رول ہے تو یار مطلب فریش ہوا کرو، بلڈ پریشر ہائی کر کے ہم مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم میٹر آپ کو وہ دیتے ہیں، آسان باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو پٹھ سدھ سمجھا سکیں۔ اس گہرائی کے لطف میں آپ پوری طرح شامل ہی نہیں ہوئے۔ جب وہ بار بار کہہ رہے تھے احتیاط، میں نے بار بار قتل معاف، میں نے کہا جی احتیاط احتیاط احتیاط، میں کل ہی سواد لے احتیاطاً ہمیں لعنت کرنے دیں۔ ہوئے 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 تو بلڈ پریشر ہی ہو گیا، کہنے لگا ہم سمجھتے تھے کہ بس وہ جو جذباتی ماتمی ہوتے ہیں وہی لعنت کرتے ہیں۔ آپ ان کے آپ پڑھے لکھے دینی شعور رکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں۔ آپ کو مسئلے کی نزاکت کا احساس نہیں ہے، آپ کو معاملہ کی حساسیت کا احساس ہی نہیں ہو رہا، آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اگر حسین نے یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دیا۔ میں نے کہا سر جی میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں، اوے حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے۔
پتہ نہیں کہاں ہے آپ یار، کون کہاں پہ؟ مہربانی مہربانی، شکریہ سر۔ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت، یہ عزت ہے، یہ بیسیکلی صحابہ رسول کی عزت کی حفاظت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو کبھی ہمیں آپ بھی چھوٹا سمجھ لیا کرو یار، ہم ہی کہتے پھرتے یہ سارے مدے پھر آئے۔ معاشرت تیری میری ایک ہے، تیری کو خوراک بکری ہے۔ کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو یار واقعی تم شیعہ یزید کو کبھی بھی رضی اللہ نہیں کہتے، ہم تمہیں بتائیں تاکہ توہین صحابہ والا قانون کلیئر ہو جائے۔ اور بات گہری ہے واقعات والو، یار خدا کی قسم بات ہو، بابا جی سید باسجاد پیر ہو سکتا ہے آپ کے مجمع میں سے 10 بندے سمجھے، 20 بندے سمجھے، ہو سکتا ہے 50 100، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا مجمع ہی سمجھ لے، امکان ہے، لیکن بات گہری ہے۔ فوراً ذہن پتہ نہیں قبول آپ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا، اور سمجھتے بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ اور مسلمانوں شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کبھی پوچھو تو صحیح کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ بھلا کیوں نہیں کہتے؟ میں بتا رہا ہوں تاکہ یہ توہین اہانت، یہ قانون، یہ 3 سال، یہ 10 سال، یہ سزائے پتہ نہیں کیا کیا اٹھا پھر رہے ہو، یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں۔ شیعہ اس لیے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، ہمارا ذہن اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، اور پنڈی اسلام آباد کا مجمع کہاں گیا؟ اللہ کرے کوئی بندہ دھیان دے جا، خدا کے لیے متوجہ ہے۔ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا، ہم کہاں جائیں؟ جو اسلامی مولانا، جو تیرا قبلہ کعبہ مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام لے اور رضی اللہ کہے، مہینے بعد وہی مولوی انہی مسلمانوں میں اسی مسجد میں کہہ رہے حضرت یزید رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ اور یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ مہربانی صاحب، اجازت ہے میں بات آگے بڑھا لوں صاحب؟ مہربانی صاحب، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے۔ میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے گزارش ہے، تشریف رکھیں تو میرے تے اعتبار نہیں، جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ آپ ہی کی ہم ترجمانی کر رہے ہیں، ہم آپ ہی کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ مجمع میں سے کچھ ہمارے اپنے دوست ہوتے ہیں، جیسے بھائی جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا اور مطلب بات کر دی طریقے سے میں بھی جو ہی پہ کرتا باؤ جی۔ آپ عدالتی معاملات کو سمجھتے ہیں، آج کل پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ربائی مجمع جو بندہ پڑھ دے پرچہ مولوی صاحب رحم فرماؤ، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں، ہمیں بائی پاس ہی سے گزرنے دیا کرو۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو پورے ملک کو آپ عذاب میں ڈال رہے ہیں کہ یہ قانون، اوہ اللہ تمہیں زندگی دے، اوہ خیر تمہیں دعاؤں کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سادات کی مجبوری ہے، خون کی مجبوری ہے کہ ہم نے دعا ہی کرنی ہے۔ میری ان دوستوں سے اپیل ہے کہ یار اسلام آباد
ہی چون لو کیپٹل آپ کو بڑا راحت سا ہے، یہیں بیٹھ کے پورے ملک کے اپنے دانشور اکٹھے کرو. مولوی کہوں تو روٹھ جاتے، دانشور کہیں تو مطمئن رہتے. اپنے دانشور اکٹھے کر کے نا ہمیں ایک ہی دفعہ ایک فہرست بنا کے دے دو کہ جی آپ شیعوں نے ان کی عزت کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے. میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں بھائی، یہ کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں تو نہیں نہ ہو گئی بھائی. آپ ہمیں لیکن ایک ہی دفعہ فہرست دے، بات پھر گہری آ گئی. تشریح میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. کچھ آپ بھی سمجھ لیا کر. اور ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست بنا کے دے دو، تیرے بھی کیا کہنے. ہم عزت کرنی شروع کرتے ہیں اور آپ دوسرے مہینے بندہ بدل جاتے ہیں. پتہ نہیں کون ان باتوں کا لطف لے گا، کون دھیان دے گا. ہاں میں بالکل آپ کو بھی دے دیتا ہوں، تصویر دکھا دیتا ہوں. ہم عزادار یہ سمجھتے تھے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہو اس کی بس عزت کرنا. اس معاشرے میں میں کوئی ویزا لوا کے یار آپ چپ ہو جاتے ہیں. ہم یہ عزادار یہ سمجھتے تھے کہ جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ جو ہے نا اس کی عزت کرنی. ہم عزت کرنے کا موڈ بنا ہی رہے تھے، آپ نے یزید کے بینر اٹھا لیے. اور ہمیں اس قانون صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کو صحابہ کی نمبرنگ کرنی پڑے گی. اگر آپ صحابیوں کے پردے میں یزید فیملی بچانا چاہتے ہیں پھر ہم یہ قانون مسترد کر رہے ہیں. یا تو دیکھیں اس میں کوئی تلخی والی بات نہیں ہے، بالکل میں پیار سے بات کر رہا ہوں. لیکن اصل میں ہم ذاکر مولویوں کے نا محرم سفر میں گلے تھکے ہوتے ہیں، ہمیں زور لگا کے بولنا پڑتا. یہ سویرے سمجھتے ہیں غصے سے. آپ ہمارے بھائیوں غصہ شصہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی جو صحابی ہے نا بس جو اس کی توہین کرے گا اس کو جی عمر قید ہونی چاہیے. بھائی کلیئر بات کرنا. یا تو یہ آپ نہ سال اس میں لکھو کہ فلاں سال سے لے کے فلاں سال تک جس نے توہین کی ہو اسے سزا ملے گی. اور اگر کہو گے نہیں جو بھی توہین کرے گا پھر میری جان آپ علی کو اہل بیت میں کم سمجھتے ہیں اور صحابہ میں زیادہ سمجھتے ہیں. آپ علی کو اہل بیت سمجھتے ہوتے آپ علیہ السلام کہتے. آپ تو ضد میں مولا علی کو بھی رضی اللہ کہتے. حالانکہ مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت کے قبلہ کو اللہ زندگی دے، وہ بھی مولانا ہے، وہ بھی قبلہ ہے. انہوں نے اپنے تبلیغی مجمع میں 2 سال پہلے کہا تھا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. یہ جو قانون بیٹا مجھے موقع دے، یہ جو قانون پیش کیا جا رہا ہے یہ اہل سنت کا نام لیا جا رہا ہے. کوئی بھی یا رسول اللہ کہنے والا ان میں شامل نہیں ہے. کوئی بھی 12 میلاد منانے والا ان میں شامل نہیں ہے. جہاں تک رہ گیا نام استعمال کرنے کا یاد رکھنا، شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسمان کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. میری تائید کرو، میری تائید کریں گے آپ صاحبان گرامی قدر. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے، بنا لو یا قانون، لیکن آپ کو ڈیٹیں بتانی پڑیں گی کہ کب سے کب تک توہین ہوئی تو پھر سزا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا جس نے بھی توہین کی جہاں بھی کی
وہ زندہ ہے یا مردہ ہے جی، سزا اسے ملنی چاہیے. تو میری جان پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ علی کو چوتھا خلیفہ جب کہتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے پہلا بھی صحابی، دوسرے بھی صحابی، تیسرے بھی صحابی، چوتھے بھی صحابی. تو جو پہلے صحابیوں کی توہین کر چوتھے کے اس کے بارے میں کیا آپ جی بسم اللہ مہربانی صاحب دوستانہ ماحول میں کیا کہ آپ وہ معیار برقرار رکھیں. ہم نے یزید کو رضی اللہ تو کیا سمجھتا ہے شیعہ اس ملک میں کرایہ دار ہے اور یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں مہربانی بیٹا. ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جی پورے پاکستان کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ، کوئی یا رسول اللہ کہنے والا تمہارے پلیٹ فارم پہ نہیں ہے. جی کہاں گئی تیری وہ تقریریں جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جان تو ہم سے بھی زیادہ کھاتا تھا. یہ جی قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جانا جی حرام ہے. یہ شیعہ سنی دونوں قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جانا حرام ہے. تو جب حرام ہے تو سارا سال حرام ہونا چاہیے. یہ 10 محرم کے دابڑے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ 10 محرم کی مٹی کی ٹرالیاں کہاں سے لے آئے؟ یا تو مینشن کرو کہ جی سارا سال حرام ہے، 10 محرم کو جائے. یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اہل بیت سے دور کرنے کے لیے 10 محرم کو، مجھے آپ کے علاقوں کا نہیں پتا، ہمارے مسلمان زیادہ تر بیچارے سادے لوگ ہیں، روٹی پوری نہیں ہو رہی. بندے دین پر ریسرچ کیا کریں گے؟ بندے 10 محرم کو دیکھا دیکھی قبرستانوں میں دن گزار دیتے ہیں. یہ پلاننگ ہے مولویوں کی کہ بیویوں بچوں کو بزرگوں کو قبرستان پہ دھیان لگا دو. اگر وہ گلیوں میں رہیں گے تو کسی گلی سے حسین کا تعزیہ نکلے گا، کہیں سے غازی کا علم نکلے گا، ماتمی نوحے پڑھیں گے، حسین حسین کریں گے. شام کو ان کے بچے پوچھیں گے مولوی جی یزید کون ہے؟ حسین کا.